دو سوالات ایک ہی طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ دریافت فرمایا ہے کہ بونی رحمۃ اللہ علیہ یا بونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو معارف کے نام سے ہے اس کی شرعی کیا حیثیت ہے۔ آپ کی تحریر اس وقت مل نہیں رہی، لیکن وہ سارے سوال کا خلاصہ یہی ہے۔ آپ نے اگر خود اس کتاب کو دیکھا ہو تو وہ عام طور پہ ان لوگوں کے کام آتی ہے جو تعویذ، گھنٹے، جادو، عملیات ایسی چیزیں کرتے۔ وہ چیزیں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں، وہ چیزیں درست بھی ہیں اور نادرست بھی ہیں۔ اب ان میں ایسے تعویذات اور ایسی چیزیں ہیں کہ کسی انسان کو کوئی غلط عادت پڑ جائے تو اس کو وہ چیزیں پلائی جائیں تاکہ وہ غلط عادت اس سے دور ہو جائے اور کسی کی محبت کا جو غلبہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر رشتہ نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو الغرض اچھی بری سب چیزیں ملی بھی ہیں، اور اس لیے کوئی فتویٰ اس پہ نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ یہ کہنے میں شاید برا نہ ہو کہ دعاؤں کے باب میں ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے بتائی ہیں آدمی اس میں رہے۔ دوسرا سوال دریافت فرمایا ہے کہ چہل کاف کیا چیز ہے۔ چہل کاف جو ہے یہ بہت سے حضرات پڑھتے ہیں، اور جن دعاؤں کا ہمیں عملی زندگی میں تجربہ بھی ہوا ہے اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں کے حالات اس سے بدلتے ہیں، اس وظیفے یا اس ورد میں چونکہ 40 کاف آتے ہیں تو اسے چہل کاف کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ وظیفہ یا وہ دعا جس میں 40 مرتبہ کاف کا حرف آئے، کاف کشش۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا، اور اہل سنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ قادریہ میں شروع ہوا تھا، اور اس کو اگر آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں تو آپ کو بے شمار کتابیں ملیں گی۔ مثلا مولانا نجم الدین رامپوری رحمہ اللہ تھے، انہوں نے اس کی تشریح لکھی ہے، لیکن وہ ساری لغت پر مشتمل ہے، اور بہت سے بریلوی علماء اور مشائخ نے تو خیر خاصہ کام اس پہ کیا ہے۔ اور اہل سنہ کا خیال یہ ہے کہ حضرت کو یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا گیا تھا، اور حضرت کی 2 طرز عمل تھے۔ عام طور پہ جو لوگ ان کے مرید تھے، امتی تھے، ان کو تو وہ یہی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بس وہ پڑھو، اور چونکہ وہ خود سید تھے، نجیب الطرفین تھے، تو اپنی اولاد کو یہ وظیفہ سکھاتے تھے، اور پیر پرستی تو انہوں نے کرنی ہی نہیں تھی کہ وہ خام خواہ لوگوں کو اپنی عقیدت پہ مجبور کرتے۔ تو اپنے خاندان میں حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس کو بچے پڑھا کرو، اس سے جادو، تکالیف، پریشانیاں یہ دور ہو جاتی ہیں۔ ہم نے جو چیز خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ یہ کہ بسا اوقات بندشیں ہو جاتی ہیں جادو میں۔ اب اس پہ بندش ہو گئی کہ یہ کھانا نہ کھائے، جو ہی یہ خاص ترتیب سے پڑھا گیا تو فوراً بعد وہ کہتا ہے بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ۔
اور بے تحاشا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا کہ کسی انسان کے رزق میں برکت کے لیے کسی نے کچھ کیا ہے تو اس عمل سے، لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسے صرف سادات کو تلقین کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب شیطان کے اثرات اور عملیات بڑھ گئے تو پھر مشائخ نے سلسلہ قادریہ کے رحمہ اللہ سندھ کے جو قادری راشدی سلسلے کے لوگ ہیں، جہاں سے ہمارے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خلافت تھی، ان لوگوں نے پھر چہل کاف پڑھنے کی اجازت دے دی تھی سب کو، اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں، نہ دیکھی ہوتی تو ہم ظاہر ہے کہ اور الفاظ استعمال کرتے۔ اب چونکہ اس کا پڑھنا مشکل ہے، اس لیے ہم اس کو پھر پڑھ دیتے ہیں، دوہرا دیتے ہیں تاکہ کسی نے پڑھنا ہو تو وہ اس کو آسانی سے پڑھ سکے۔ 40 کاف آتے، ایک کاف ہے 2 نقطوں والا، وہ نہیں، ایک کاف گاف ہوتا ہے نا، وہ والا۔ کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن، یہ ایک مصرع ہے۔ کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن، کف کافوہا کا کمین کان من لکا کی، کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن، کف کافوہا کا کمین کان من کلکی، کان من لکو کی، کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن، کف کافوہا کا کمین کان من لکو کی، تکر کرن ککر کر فی کبدی، تکر کرن ککر کر فی کبدی، تحکیم شکشکتن کا لک لکن لکا کی، تکر کرن ککر کر فی کبدی، تحکیم شکشکتن کا لک لکن لکا کی، کفا ما بی کفا کل کافی قربتہ، کفا ما بی کفا کل کافی قربتہ، یا کوکبن کانا یا کی کوکبل فلکی، کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن، کف کافوہا کا کمین کان من لککی، تکر کرن کا کر فی کبدی، تحکیم شکشکتن کا لک لکن لککی، کفا ما بی کفا کل کافی قربتہ، یا کوکبن کان یحکی کوکبل فلکی۔ ترجمہ اس کا با محاورے ہی کر دیتے ہیں، آسان یعنی لفظی ترجمہ بڑا مشکل ہے، سمجھ میں آنے کا بھی اتنا نہیں۔ کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن، تیرے پروردگار نے ہے انسان بہت سی مصیبتوں میں یکفی کا، اللہ نے خود بیڑا اٹھا لیا کہ تیری مشکلات کو حل کرے گا، اور تجھے جادو، نظر، ٹونا، ان سب چیزوں سے خدا بچائے گا۔ تیری زندگی میں کئی مرتبہ ایسے مراحل پیش آئے، کفا کا ربو کا، تیرا پروردگار ان ساری مصیبتوں میں تجھے کافی ہو گیا۔ کم یکفی کا واقفتن، کتنی مرتبہ ان مصیبتوں کو خدا نے تجھ سے دور کیا اللہ۔ کف کافوہا کا کمین کان من لوکا کی، اور اللہ نے ان مصیبتوں سے تیری ایسی حفاظت کی ہے جیسے کوئی شیر اس کے پیچھے پڑ گئے ہوں، اور وہ شیروں سے بچ کے، دشمنوں کے لشکروں سے بچ کے، جنات اور نظروں کے اثر سے بچ کے اپنی پناہ گاہ میں جا کر، جیسے ایک فوجی پناہ لے لیتا ہے، اللہ نے تجھے ایسے ان سارے دشمنوں سے اپنی پناہ دے دی۔ تکر کرن کا کر فی کبدی، یہ مصیبتیں جو تم پہ زندگی میں آتی رہیں، یہ ایسی ایک پورا گروپ اور ایسا ایک پوری ایک جماعت تھی جنہوں نے ہتھیار بھی لے لیے تھے،
اور نیزے اٹھا لیے تھے، نیزہ بردار تھے، تکر رکرن ککر کرن فی کبدی، انہوں نے نیزے اٹھا کر تجھ پہ حملہ کرنا چاہا، تحکیم شکشکتن کا لک لکن لکا کی، اور اللہ نے تیری ایسے حفاظت کر دی جیسے کوئی جوان اس کے پاس ایک ایسا اونٹ آ جائے جو اونٹ گوشت سے بھرا ہوا ہو اور بہت مضبوط ہو، اور اپنے سوار کو لے کے ان دشمنوں سے بھاگ کھڑا ہو اور جا کر وہ کسی اور فوج کی پناہ میں دے دے۔ کفا ما بی کفا کل کافی قربت، اور تیرے پروردگار کے علم میں ہے کہ کن کن جملوں اور کن کن چیزوں کے پڑھنے سے تیرا پروردگار تجھے کافی ہو جائے گا، جادو سے، ٹونے سے، دشمنیوں سے، سب میں کافی ہو جائے گا۔ یا کوکبن کانا یا کی کوکبل فلکی، اے ستارے جو آسمان پہ تو چمکتا ہے، تو دیکھ اپنی جگہ پر کیسے قائم رہتا ہے اور تجھ میں کیسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا پروردگار مجھے حق پہ قائم رکھے گا، اور اے ستارے تیری جیسی روشنی اللہ مجھے بھی دے دے گا۔ یہ ہے 40 کا باتیں، کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن، کف کافوہا ککمین کان من لکا کی، تکر کرن ککر کر فی کبدی، تحکیم شکشکتن کلکلکن لکا کی، کفا ما بی کفا کل کافی قربتہ یا کوکبن کان یعقی کوکبل فلکی۔ ایک یہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دوسری چیز جو بہت مرتبہ اس کا تجربہ صوفیاء کرام نے لکھا ہے اور ہمیں ذاتی طور پہ پتہ ہے، وہ حزب البحر ہے علامہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور بھی چیزیں کچھ ہیں لیکن ان چیزوں میں ہم چونکہ زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو بارہا تجربے میں آئیں اور پتہ چلا کہ اس انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی چیز تھی، اور اللہ نے مہربانی کی اس کے پڑھنے سے۔ لیکن اس کے پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے، اس ترتیب پہ اگر پڑھا جائے تو یہ اثر کرتا ہے۔ سمپلی یہ ہے کہ کلام اثر کرتا ہے، بس سیدھا سادہ عقل کا مسئلہ۔ کسی کو گالی دو تو اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ کسی کی تعریف کرو تو اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو کلام مؤثر ہوتا ہے۔ جمعہ 31 اگست کے سوال و جواب کی نشست میں فرمایا تھا کہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عثمانیہ نے بغداد کا مفتی مقرر کیا ہوا تھا اور انہوں نے روح المعانی لکھی۔ آپ نے بھیا اس پہ فرمایا ہے کہ ایسے نہیں ہے، اور شامی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالوہاب کے خلاف اٹھنے کا فتویٰ دیا ہے، اور وہ نئی الگ شخصیت تھی، اور آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مفتی بغداد تھے اور روح المعانی لکھی، وہ ایک الگ شخصیت۔ آپ بالکل درست کہتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہم سے زبان سے ایسے نکل گیا ہوگا۔ کئی مرتبہ ہم نے اگرچہ اس کی تصریح بھی کی ہے، لیکن بہت خوشی اس بات سے ہوئی کہ الحمدللہ آپ نے سنا اور اس پہ نقد کی۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہے، بہت خوبی کی بات ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے پہ تنقید سننی چاہیے، اور جو صحیح بات ہو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، جو غلط بات ہو اسے معاف کر دینا چاہیے یا مناسب جواب دے دینا چاہیے۔ یہ ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سکھاتے تھے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، آئندہ بھی جب بھی کوئی چیز دیکھیں، کوئی علمی چیز، تو بہت سی چیزیں جو روانی میں بولنے سے غلط ہو جاتی ہے اور کسی وجہ سے یا تحقیق ناقص ہوتی ہے، ضرور آگاہ کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، برکتوں کے ساتھ بہت اچھا ہو، بڑی خوشی ہو۔ کسی کتاب کے مطالعے کے وقت کوئی بات اچھی لگتی ہے تو لکھنے کا دل کرتا ہے، لیکن الفاظ حوالہ کرتاس کرتے وقت کوئی پاک الفاظ آ جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہ، تو ایک کشمکش اور ادب کی وجہ سے لکھنے سے بسا اوقات گریز کرتا ہوں۔
کہ کہیں کوئی کاغذ زمین پہ نہ گر جائے۔ ممتاز مفتی صاحب نے اپنی کلاس تلاش میں بھی اس طرح کا مضمون باندھا ہے۔ بھائی بڑا لمبا سوال ہے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ لکھا کیجیے، جتنا آپ لکھنا چاہیں اس سے 100 گنا زیادہ مطالعہ کریں، تحقیق کریں۔ پھر اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ کسی بھی موضوع پر استاد کی نگرانی میں کریں۔ یہ جو اپنے طور پہ سیلف اسٹڈی ہوتی ہے نا، یہ قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ اس کے خلاف چیز کہیں اور مل جائے گی، کئی مرتبہ کسی اور کتاب میں کچھ اور لکھا ہوگا، تو استاد رہنمائی کر دیتے ہیں بشرطے کہ ان کا مطالعہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو، تو اس کے بعد آپ لکھیے۔ یہ بے ادبی اور یہ وہ چیزیں بسا اوقات شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، بالکل اس میں نہ پڑیں۔ جتنا ہو سکتا ہے آپ سے اللہ کا نام لے کے شروع کریں، جو مناسب بات، جو اچھی بات لیکن اساتذہ سے سیکھی ہوئی ہو۔ بالکل اپنے مطالعے پہ اپنے آپ پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بالکل اعتبار نہیں کرنا۔ اپنے اساتذہ سے زندگی بھر تعلق جوڑے رہنا چاہیے۔ اور ایک بڑے کام کی بات ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اساتذہ کا جب انتقال ہو جائے، تم بوڑھے ہو جاؤ، تو بھی تمہاری زندگی میں کوئی شخصیت ایسی رہنی چاہیے جہاں پہ پہنچ کے تم اپنا سر جھکا دو، جہاں پہ پہنچ کے ان کی ڈانٹ برداشت کر دو، جہاں پہ پہنچ کے جوتا تھپڑ مارے تو بھی چپ رہو۔ کوئی نہ کوئی شخصیت ہونی چاہیے بڑی، تاکہ آدمی اپنے آپ کو بڑا نہ مانے، کبر میں نہ پھنس جائے۔ تو اس لیے اساتذہ ہمیشہ ہی ایسے، شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے کہ میں اپنی تصنیفات فلاں فلاں بزرگ رحمہ اللہ ان کو بھجواتا تھا، صفحات کے صفحات بلا تکلف کاٹ دیتے تھے کہ مولوی صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کبھی جو میں بولا ہوں کہ ہمارے بڑے ہیں جو سمجھتے ہیں ٹھیک سمجھتے ہیں، ہمیں ان پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ کسی بھی اچھے استاد کی زیر سرپرستی ان کی ہو اور آپ لکھیے، ضرور لکھیے۔ احادیث ہیں بہت سی، اخلاقیات کے باب میں لکھیے اور فقہ سے اجتناب کیجیے۔ فتویٰ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اخلاقیات کا باب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مستند واقعات ہیں، آپ کے بزرگوں کے واقعات ہیں، تاریخ میں واقعات آتے ہیں، ایک سے ایک اچھا واقعہ ہے، بس صرف اس کو نقل کر دیں تاکہ لوگوں کو اس سے اصلاح ہو جائے۔ پہلے بھی سنایا کئی مرتبہ، وہ سلطان تغلق ہاتھی پہ جا رہے تھے، فوج لاؤ لشکر ساتھ، تو ایک عورت کھڑی تھی پل پہ، جب پل کراس کرنے لگے تو اس نے ہاتھ بلند کیا، بادشاہ کو متوجہ کیا، تو تغلق نیچے اتر آئے۔ تو انہوں نے پوچھا بی بی کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے فوجی رات جو آپ کا قیام ہوا ہے، میری ایک ہی گائے تھی ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو مجھے انصاف چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ سلطان اس پل پر یا اس پل پر، انصاف کہاں ملے گا؟ تغلق تھرا گیا، جھرجھری تاری ہوگی، اس نے کہا ابھی بھی اسی پل، ابھی رک گیا۔ اس نے کہا تفتیش کرو، فوجی پکڑے گئے، سزا بھی ہوئی اور اس نے پیسے بھی ادا کیے جو گائے کے تھے۔ یہ آدمی میں اگر خدا کا خوف ہونا تو کئی مرتبہ ذہن میں آتا ہے اس پل پر یا اس پل، ایک ہی واقعہ زندگی، ایسے بہت سی چیزیں ملیں۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی متنازع عبارات مؤول ہیں یا حقیقت پہ مبنی ہیں؟ مولانا کی بھیا عبارات 3 قسم کی ہیں۔ ان باتوں پہ صرف وہ آدمی غور کرے جو ان کتابوں کو جا کر خود پڑھے۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والغریب۔ اس کتاب میں جو انہوں نے عقائد لکھے ہیں نا، وہ عقائد بالکل اہل السنہ کے نہیں ہیں۔
انہی عقائد کو پڑھ کے کوئی فتویٰ مولانا رضا خان صاحب نے دیا تھا۔ ہمیشہ یاد رکھو، ہم نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے، کبھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جائیں اس کتاب کو پڑھیں تو پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ یہ چیزیں، یہ بدعت اور یہ عقیدہ اور یہ والعیاذ باللہ وہ ہیں ہی نہیں اہل سنہ کے عقائد۔ دوسرا دور پھر ان پہ آیا ہے، بڑے ذہین، بڑے ذکی، بہت علم والے تھے۔ دوسرا دور جو آیا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، وہ کتابیں ہیں جو صحیح معنی میں ان کے علم پہ دلالت کرتی ہیں اور کمال کی چیزیں لکھی ہیں۔ حضرت کی کتاب آپ پڑھیں، صراط مستقیم پڑھیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابقات کمال کی کتاب ہے، اور تو کچھ نہیں کہتے۔ ان کا قلم ابقات میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے لگا کھاتا ہے، کہ معمولی آدمی تھے۔ حضرت شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، داماد تھے غالباً شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان تھا۔ اور تیسری جو چیز ہے اس کے بعد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہوگا، یا اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنائے گا، اس میں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یا قروضی مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو لکھا ہے خیر آبادی سلسلے کے فلسفیوں نے، اس میں ہمارا مسلک ٹھیک وہ ہے جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف کے حضرت نے لکھا تھا۔ اول تو اب رہ کون گیا ہے جو دونوں طرف کی عبارات کو سمجھ سکتا ہو؟ امکان نظیر کے مسئلے کو اب سمجھنا یہ کسی بڑے سے بڑے مولوی کے بس کی بھی بات نہیں ہے، جب تک علم کلام اور فلسفہ نہ پڑھا۔ محض جذبات سے اور اپنے فرقہ وارانہ تعصب سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ بچوں دونوں کو پڑھو، سمجھو اساتذہ سے، پھر اگر تمہیں اساتذہ سے فتوے کی اجازت ملی ہے تو اس میں آؤ۔ ہم تو بالکل دونوں کو پڑھنے کے بعد وہی عرض کرتے ہیں جو حضرت پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ حضرت نے فرمایا اسماعیلیہ اور فضلیہ، فضل خیر آبادی صاحب وغیرہ، دونوں گروہوں کو حق پہ جانتا ہوں اور دونوں گروہوں کو اللہ ثواب دے گا۔ محض الفاظ کا چناؤ اور آگے پیچھے کے الفاظ، پھر میں آخر پہ پہنچ کے دونوں ایک ہی ہو جاتا بس۔ اور اب اس مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا، اب تو سمجھنے والے بھی نہیں رہے۔ اس لیے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ ہم اس لیے عرض کرتے ہیں کہ جو بچے پڑھتے ہیں نا ان کتابوں کو، جب وہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ہی سر ہوتے ہیں، وہ حدیثیں جب سنتے ہیں جو جھوٹ ہیں ہمارے ہی سر ہوتے ہیں، وہ آ کے یہی کہتے ہیں دارالفتاح میں کہ حضرت یہ کیا ہے، یہ کیا، کون کس کس کی تعویل کرتے پھریں۔ مولانا قمر احمد صاحب عثمانی نے 8 جلدوں میں فقہ القرآن لکھی ہے اور سب گمراہی پہ مشتمل ہے، انکار حدیث پہ۔ اب اس پہ حق بات کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ حضرت ظفر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ کے بیٹے، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کو حق اور سچائی عزیز ہے یا آپ کو اپنے مشائخ عزیز ہے؟ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، ان کے حقیقی وارث و جانشین حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی، حضرت مفتی رفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے جو زندہ ہیں، اور اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے، ان کے خاک پا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ علاء السنن کہنے کو ہے، ایک جلد کوئی دکھا دے، لا کے دکھا دے کہ یہ میری تحقیق ہے، کہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ، کہاں ان سب کی عزت احترام، دل میں ادب اور احترام، اور اللہ سے یہ دعا کہ اللہ ان کے ساتھ قیامت میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے اور اللہ ان کی رفاقت میں جنت دے۔ یہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں سچائی عزیز ہے، حق عزیز ہے۔ ان کا بیٹا پوتا کوئی لکھے، مولانا اسماعیل شہید لکھے، جو چیز صحیح نہیں ہے بھائی صحیح نہیں ہے،
فتوے کا جو منصب ہے نا اس بات کا متقاضی ہے۔ ابن ابی العز کون تھے اور کیا ان کی شرح عقیدہ تحاویہ جو بہت مقبول ہے اسے پڑھانا چاہیے؟ بالکل نہیں پڑھانا چاہیے۔ یہ جس کا آپ نے نام لکھا ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی وجہ سے 2 مرتبہ انہیں سزا ہوئی تھی خلافت کی طرف سے۔ اس شخص کو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے جو عقیدے کی تشریحات لکھی ہیں وہ دیوبندی مدارس میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ اب تو ہمیں معلوم نہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت یہ پڑھائی جاتی تھی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ سعودی حکومت نے اس کو چھپوا کر افغانستان کی جنگ میں بالکل مفت تقسیم کیا تھا، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد، لاکھوں کی۔ اور سعودیز کا یہی نہیں تھا کہ افغانستان کی جنگ میں لڑنا ہے، وہ تو جو تھا سیاسی معاملہ، ان کا یہ بھی تھا کہ عقیدہ یہ امت میں پھیلنا چاہیے۔ اور ہمارے بہت سے مدارس کے محترم اس کو پڑھے ہوئے نہیں تھے، عقیدے ہی کوئی نہیں پڑھے ہوئے تھے، تو وہ کیا جانتے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے استاد مولانا سجاد حجابی صاحب کو، اور اللہ سلامت رکھے، ان کے علم میں عمر میں خدا برکت دے۔ انہوں نے پورا ایک مضمون لکھا ہے اس کتاب کے خلاف، وہ پڑھنا چاہیے۔ چشم کشائے حقائق تک رسائی ہوتی ہے، بالکل یہ کتاب نہیں پڑھنی۔ آن لائن گیم کھیل کر پیسے کمانا کیسا ہے؟ مجھے یہی نہیں پتا بھیا کہ آن لائن ہوتا کھیل کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا۔ آج کل میرا تعلق ایک دینی جماعت سے بن گیا ہے، گزشتہ گناہوں سے توبہ طائب ہو چکا ہوں، لیکن گزشتہ 3 سال سے صاحب نصاب ہوں اور ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور اب گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوگی یا نہیں، اس کو کس طرح ادا کیا جائے؟ بھائی بات کو سمجھو، یہ زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے۔ آپ نے گناہ چھوڑے ہیں یا نہیں ایک الگ مسئلہ ہے، آپ نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کی نہیں کی ایک الگ مسئلہ ہے، یہ اللہ جانے اور آپ جانے۔ آپ نے توبہ بھی نہ کی ہو، اب بھی ان گناہوں میں ولیعذ باللہ خدا محفوظ رکھے مبتلا ہوں، تو بھی یہ حقوق العباد من جہت حقوق العباد کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا غریبوں کا مال ہے۔ توبہ سے بھی پہلے، سب سے پہلے اسے ترجیح دیجیے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیے۔ اللہ کے ہاں قبر میں بھی بڑا شدید عذاب ہے اپنی زکوٰۃ سے فارغ رہنا۔ یہ ایسے ہی تو نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زکوٰۃ کی طرف توجہ دلائی تھی کہ حضرت عباس چچا رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول میرے پاس مال آتا جاتا رہتا ہے، کیا بہتر نہ ہوگا کہ میں 1 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس دے دوں؟ یعنی یہ سن 24 ہے تو یہ فرمایا کہ 25 میں میرا خیال ہے اتنی زکوٰۃ آئے گی، وہ بھی میں ایڈوانس دے دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر لو۔ تو زندگی میں 1 سال آدمی اگر ایڈوانس زکوٰۃ دے دے گا نا، وہ سال چلتا رہے گا، سال کے بعد پھر حساب کر لے 200 کم ہو گئے، زیادہ 200 دے دیے ہیں، چلو جی یہ سن 25 پہ چلے گئے، 200 کم دے دیے ہیں سن 25 پہ، جو اس میں جس طرح بھی ادا کرے، لیکن یہ بہت ضروری ہے ان سالوں میں آپ کے پاس جتنا پیسہ تھا یا سونا تھا، اس سال میں کیا ریٹ تھا، اس کی تحقیق کر کے صرافہ بازار سے اس کا 2.5% ادا کیجیے۔ یہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے مطاف میں صرف احرام پہنے ہوئے معتمرین حضرات کو جانے کی اجازت ہے، صرف طواف کے لیے احرام کی چادریں پہن کر طواف کیا جائے تو کیا طواف ہو جاتا ہے؟ طواف تو ہو جاتا ہے لیکن کبیرہ گناہ کے ساتھ۔ جب انہوں نے منع کیا ہے کہ ہمارے ہاں قانون ہے اپنا توڑے اس قانون کو، تو کسی بھی ملک کا وہ قانون جو شریعت سے نہیں ٹکراتا اس کو توڑنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ محض اپنے جذبات ہیں۔ سعودیز کہتے ہیں دوبارہ طواف نہ کرو بھئی، ہمیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اتنے حاجیوں کو سنبھالنا۔ سچ کہتے ہوں نہیں ہو سکتا، مت کرے۔ اس میں کئی مرتبہ ہم نے عرض کیا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اب 2 چادریں اوڑھ لی، عمرہ تو کرنا نہیں ہے، طواف کیا اور باہر آ گئے، اور 2 چادریں گھر ہوٹل پہنچ کے اتار کے اس کے اوپر کپڑے پہن لیے، تو یہ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان کے ملک کا قانون توڑ رہے ہیں نا، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔
یہ صرف جذبات ہیں اور خدا کے احکامات کے ساتھ کھیلنا ہے۔ انسان کو حقائق اور شعور کے ساتھ جو جس ملک نے قوانین بنائے، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے آپ اس کے قریب ہی نہ جائیں، آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اور جو قوانین صحیح ہیں اور استعمال غلط کیا جائے گا تو اس غلطی پہ اللہ کے ہاں اور دنیا میں بھی سزا ہو تو